سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے دی ان کو کھلی نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو سن لو یقیناً اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سجا دی گئی کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء، اور اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو یہ دعوت دی کہ جو اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے، اللہ کی عنایت اور کرم نوازی ہے، اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی قدر کرو۔ خاص طور پر دو نعمتیں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک قرآن کریم اور ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں ہیں، باطنی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ان دو نعمتوں کا تو بہت ہی زیادہ ہم پر حق ہے۔ اللہ پاک فرماتے جو میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، اس کے ساتھ دنیا میں ہی بڑا بھیانک سلوک ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا دنیا میں ہی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر اس کا یقین نہیں ہے، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے۔ بنی اسرائیل
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ اسرائیل، اسرا کا معنی عبد اور ایل اللہ کے معنی میں ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ بعض نے فرمایا نام یعقوب ہے، لقب اسرائیل ہے۔ بعض حضرات نے لکھا نام اسرائیل ہے، لقب یعقوب ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے جن کو کہا جاتا ہے بنی اسماعیل۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور بنی اسماعیل کے اندر ایک ہی نبی آئے، سارے نبیوں کے سرتاج، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیں، بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی تھی، کیسے اللہ نے ان کو کھلے دلائل، معجزات، سامنے نظر آنے والی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی۔ فرعون جیسا ڈکٹیٹر اور ظالم بادشاہ جو ان کو غلام بنا کے رکھتا تھا، اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں ڈبو دیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے یہ نظارہ، یہ منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ اچھا اس کو ڈبو دیا، اس کے ڈبو دینے کے بعد اس قوم کو آگے سفر جاری رکھنے کا حکم ہوا، تو تھوڑا آگے جا کے کسی قوم کو دیکھا کہ وہ ایک بت کی پوجا کر رہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کے پاس خدا ہے ویسا ہمیں بھی خدا بنا کے دو۔ کیسی اللہ کی ناشکری اور ناقدری ہے، نعمتوں کی کس قدر توہین ہے۔ وہاں سے اللہ رب العالمین نے ان کو بچایا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جی ہمیں تورات لا کے دو، کوئی کتاب لا کے دو، پھر ہم مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، 30 دن 40 دن اعتکاف کیا، اللہ رب العالمین نے تورات عطا کر دی۔ اب تورات کتاب مل گئی، چاہیے تو تھا کہ اس پہ عمل کر لیں، لیکن وہی حرکتیں، اس میں جو اچھا لگے وہ ٹھیک ہے، جو نئی مزاج کے مطابق اس کو چھوڑ دیا۔ گزشتہ آیت میں یہی بات ہوئی کہ اپنا مزاج چھوڑ دو، شریعت پہ چلو، اسلام پہ چلو۔ وہ اسلام کی بات تمہارے مزاج کے مطابق ہو، بہت اچھی بات ہے، مزاج کے خلاف ہو تب بھی اپنا مزاج چھوڑ دو، اسلام نہ چھوڑو۔ یہودیوں کا طریقہ یہی تھا، تورات میں جو اچھا ہے مان دیا، جو نہیں اچھا لگ رہا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے ایک پہاڑ اکھاڑ کے ان کے اوپر مسلط کر دیا، اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلہ، پہاڑ اکھاڑ کے اوپر سر پہ لٹکا دیا۔ بتاؤ مانتے ہو تورات کہ نہیں مانتے؟ سب نے کہا جی مانتے ہیں، ابھی تورات مانتے ہیں جی، اب پہاڑ گر رہا ہے اب کیوں نہیں ماننا؟ اچھا وہاں سے مسئلہ حل ہو گیا، کہتے جی ہمیں کیا پتہ، آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، پتہ نہیں، آپ ہمیں آ کے بتا دیتے ہیں اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، ہمارے بندے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 بندے ساتھ لے کر چلے گئے، کوہ طور پہ جا کے اللہ کا نبی، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ساری آواز سنی ہے انہوں نے بھی، اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی نعمت تھی، اللہ کی آواز سن لینا کوئی معمولی نعمت، لیکن سن کے بعد میں کہنے لگے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ ہی تھا، ہم تو تب مانیں گے کہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ ایک بجلی کی کڑک آئی اور اس گستاخی پہ 70 کے 70 مارے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہ 70 میرے ساتھ آئے تھے، قوم کے لوگ تو کہیں گے مربا کے آ گیا، کہاں چلے گئے ہمارے بندے؟
ان کو زندہ کر دے، اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دی، پھر بھی نعمتوں کا انکار، پھر بھی ناشکری، پھر بھی ناقدری۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد رکھو جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے گا، اللہ کی نعمت کی ناقدری ناشکری کرے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جب کہ نعمت اس کو مل چکی ہو، نعمت اس کے پاس آ چکی ہو، پھر بھی ناشکری اور ناقدری کرے گا، تو پھر یاد رکھو اللہ بڑی سخت سزا دینے والے۔ میرے محترم دوستو، خاص طور پہ نعمت قرآن اور نعمت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں نعمتوں کی ہمیں بہت قدر کرنی چاہیے۔ آج اللہ معاف کرے اتنی زیادہ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری ہمارے اندر، قرآن کو کچھ نہیں سمجھتے، قرآن والوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آپ کی سنتیں ہمارے بیچ، آپ کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارا ان کے ساتھ بھی عجیب رویہ ہے۔ اور اس بیماری کی اصل جڑ اور وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ وہ وجہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجا دی گئی۔ جو کفریہ خیالات دل میں رکھتے ہیں ان کو دنیا کے اندر اپنا سب کچھ نظر آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کی لذات، دنیا کی چیزیں، دنیا کا روپیہ پیسہ مال و دولت یہی کامیابی ہے، بس یہ حاصل ہو جائے اور کچھ ملے نہ ملے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر اسی دنیا کے بل بوتے پر وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ پاک کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن کسی کی غربت، فقر و فاقے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانا، جبکہ خاص طور پہ وہ دیندار بھی ہو، انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کی ہے، جس کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں درج کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے جو کسی کا غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ پاک اولین اور آخرین کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، سب کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو کم دے کسی کو زیادہ دے، اس کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا گویا اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ اللہ پاک اولین و آخرین کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور فرمایا جو کسی بے گناہ پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹا الزام لگاتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو آگ کے انگاروں سے بنی ہوئی چٹان پہ بٹھائیں گے ساری دنیا کے سامنے، اور تب تک یہ اسی طرح جلتا سڑتا رہے گا جب تک سب کے سامنے یہ اعتراف نہیں کرے گا کہ میں جھوٹا تھا، یہ انسان صحیح تھا۔ کتنا بڑا خطرناک جرم ہے، غربت کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑانا۔ آج اہل مدارس دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس تعلیم کو، قرآن کی تعلیم کو بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے آپ کے لاہور میں یہ واقعہ حضرات نے اخبارات میں میڈیا میں دیکھا ہوگا، وہاں جو میٹرو ٹرین چلتی ہے تو گورنمنٹ نے یہ رعایت دی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں مفت سفر کریں، جو اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی طالب علم ہیں وہ اس میں مفت سفر کریں۔ اب وہاں پہ ایک طالب علم جاتا ہے جس نے شلوار قمیض پہنی، سر پہ ٹوپی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، بیگ لٹکایا ہوا ہے،
اور کسی اسلامی سکول میں یا مدرسے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہا جیسے وہ اسٹوڈنٹ ہے میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے رعایت دی جائے، تو اس کو یہ گارڈز نے کہہ کے پیچھے ہٹا دیا کہ جناب یہ رعایت صرف پینٹ شرٹ پہن کے یونیفارم پہن کے سکولوں میں جانے والے طلباء کے لیے ہے، مدرسے کا طالب علم نہیں ہم سمجھتے اس کو۔ یہ صورتحال ہے، یہ توہین قرآن نہیں تو اب کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اس ناقدری پر اللہ رب العالمین یہ نعمت چھین لیا کرتے۔ آج آپ حضرات دیکھیں ہماری بدقسمتی، چلو حکومتی سطح پہ نہیں پرائیویٹ سطح پہ صحیح، ہمارے ملک کی 5 نوجوان لڑکیاں مقابلہ حسن میں شرکت کرنے کے لیے کسی دوسرے ملک میں گئی اور ناکام واپس آئی ہیں، کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایک طالب علم سعودی عرب کے اندر حفظ القرآن کے مقابلے میں شامل ہوتا ہے، پوری دنیا کے حفاظ میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، لیکن اگر ہمارا ذہن اس طرف نہیں آئے گا تو یاد رکھیں جس نے یہ نعمت دی ہے وہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کی دولت سے محروم نہ کرے، اللہ ہمیں صاحب قرآن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت سے محروم نہ کرے۔ اس نعمت کی ہم قدر کریں، ایمان والوں کا مذاق نہ اڑائیں، ورنہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے تو والذین اتقوا فوقہم، یہ ایمان والے، تقوی والے، یہ دین والے، یہ قرآن والے، یہ صاحب قرآن والے، یہ قیامت کے دن ان لوگوں سے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ سورۃ المطففین میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، دنیا میں لوگ اہل حق کا مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کے دن یہی اہل حق سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے ان ظالموں کا مذاق اڑائیں گے، ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے ہم ایسے کسی بھی عمل سے ہم بچیں جس سے اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، بالخصوص کسی کے فقر و فاقہ غربت کا مذاق اڑانا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے۔ اب رزق صرف روپیہ پیسہ ہی نہیں، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے، کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے کوئی اور نعمت عطا کی ہے۔ اللہ کی ہر نعمت رزق ہے اور اللہ کی ہر نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک۔ وإذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم
فأقرر عيني من عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع